يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. الصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قادر، اہل ذکر اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک انبیاء کی 7 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس سوال کرو اہل ذکر سے. عرض کی آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جب امر آتا ہے اگر قرینہ نہ ہو ظہور وجوب میں ہے. مستحب کا معنی لینے کے لیے قرینہ چاہیے، بس اگر قرینہ نہ ہو اور امر اور حکم آ جائے تو ظہور کس میں ہے؟ واجب میں ہے. بس میں تھوڑا سا ترجمے میں تبدیلی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے پس تم پر واجب ہے سوال کرنا اہل ذکر سے. جب ظہور وجوب میں ہے اس کا معنی کیا ہوا؟ تم پر واجب ہے کہ تم سوال کرو اہل ذکر سے ان کو تم لا تعلمون، اگر تم لا تعلمون ہو. اب ہمارا
اگر وجود ہی لا تعلمون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر اہل ذکر کا سوالی بننا واجب کر دیا ہے. اہل ذکر کا سوالی کرنا اللہ نے واجب کر دیا ہے. لہٰذا اب یہ ایک مسئلہ ہے نا، وہ بیچارے دوست ہمارے اہل سنت کے نعت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں تیرے در کا سوالی، تو وہاں فوراً منافقوں کے پیٹ میں ایک وبال شروع ہو جاتا. تو یہ مرحلہ ہے. بغض اہل بیت کی بیماری آسان بیماری نہیں ہے. کرونا سے تو ویکسینیشن لگا کے بچنے کا امکان ہے. بغض اہل بیت کا ہمارا صرف ہلاک ہوتا ہے، بچ نہیں سکتا. ادارے والے کہہ بھی رہے تھے کہ بھئی آپ مولانا ویکسینیشن کا کہہ دیجیے گا، تو مومنین جو کر سکتے ہیں ان کے لیے یہاں پر سینٹر ویکسینیشن کا موجود ہے. کرونا سے تو پھر بچ جاؤ گے. بغض اہل بیت کی بیماری، اللہ کہہ رہا ہے اہل ذکر کا سوالی بننا واجب ہے. تو قرآن نے جب اہل ذکر کہا ہے تو نبی سے بڑا اہل ذکر کوئی ہو ہی نہیں. پس نبی کے دروازے کا سوالی ہونا واجب ہے اگر تجھے قرآن اور اسلام سمجھ میں آ جائے. لیکن جب بنو امیہ کے دسترخوان پر ان کی نچوڑی ہوئی ہڈیاں چوس کر تم اسلام حاصل کرتے ہو، تو ان چوسی ہوئی ہڈیوں سے سوائے بغض علی کے اور کوئی چیز نہیں نکل سکتی. اب ایسے ہی بیمار مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ رکشوں میں گاڑیوں میں مرثیہ لگا ہوا ہے، اس کا چلانا اس کا سنا کہ اسلام نہیں ہے. یہ بنو امیہ کا اسلام نہیں ہے. پیغمبر کے دروازے سے لیا ہوتا تو اسلام نظر آ جاتا. اس لیے کہ کہہ رہے جی میت پر مرثیہ کرنا منع ہے، تو مردہ تو تیرے ہیں. ہم تو شہداء سے تعلق رکھتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ جن کے جانے والوں پر بھی اللہ نے آیت اتار کے بتائی کہ خبردار ان کو مردہ مت سمجھنا، اور یہ ایسے زندہ ہیں تیری سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اپنی سمجھ ٹھیک کرنا، ان کی حیات میں شک مت کرنا. لیکن جہاں بغض علی کی بیماری ہو وہاں کیا کیا جائے؟ کہا کہ مرثیہ منع کیا ہے اللہ نے میت پر. تیری میت زندہ کے اوپر ظلم. شہید زندہ ہے اور زندہ کو یاد کرنا یہ تو نہیں کہا پیغمبر نے. اور پھر یہ مرثیہ ہم کسی کے مرنے کا نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ہم اہل بیت پر ظلم ہونے کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں. اور یہ قرآن میں بھی اللہ نے واجب ہی کیا ہے. لیکن کہہ رہا ہوں نا، تو نے بنو امیہ کے دروازے سے جو اٹھایا ہے وہ اسلام کا لاشا ہے، اسلام نہیں ہے. تمہارے نصیب میں صرف لاشیں ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا مردوں اور مردوں کا مسئلہ ہوا تھا پنجاب میں. جس کا نصیب ہے، کسی کے نصیب میں مرد آتے ہیں، کسی کے نصیب میں مردے آتے ہیں. تو لاشا ہے. ورنہ جاؤ سورہ مبارکہ نساء کی 148 نمبر آیت میں خدا کیا کہہ رہا ہے، اب غور کیجیے گا. میں نے آپ کو تیار کیا ہوا بہت ساری چیزوں میں توقع رکھتا ہوں آپ سے. ہاں میں نے کہا یہ درسگاہ ہے، چونکہ درس دیا ہوا ہے اس لیے اب میں آپ سے توقع کرتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے لا یحب اللہ، لا یحب اللہ. اللہ، اب لفظی ترجمہ پہلے کرو. اللہ پسند نہیں کرتا کیا؟ الجہر بالسوء من القول. جہر کہتے ہیں اونچی آواز سے. ہاں نماز میں آپ کو پتا ہوگا کہ فجر اور مغرب اور عشاء کی پہلی رکعت بالجہر ہے، یعنی کیا؟ بلند. کم از کم اتنی بلند آواز ہو کہ تمہیں اپنی آواز سنائی دے. جہر کا کم از کم معنی یہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا بالجہر، اونچی آواز میں. السوء، بری بات کو، کسی کے لیے بری بات کرنا یہ اللہ پسند نہیں کرتا. من القول، تمہاری گفتگو میں سے. اللہ من ظلم، مگر یہ کہ مظلوم کے حق میں ہو. اب غور کرنا بھائی، میں نے پورا مقدمہ آپ کے سامنے بنایا نا.
جب میں نے آپ کو کہا نا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہ میں نے پورا مقدمہ بیان کیا تھا نا کہ جب بھی لا اور الا آ جائیں تو معنی کیا ہوتا ہے؟ یفید الحصر، صرف کا معنی کرتے ہیں، صرف کا معنی کرتے ہیں۔ یہاں پر صرف کا معنی کر کے اب ترجمہ کرو آیت کا۔ اللہ کو بری بات سننا پسند نہیں ہے، لیکن ایک مقام پر اللہ بری بات سننا پسند کرتا ہے۔ کب؟ جب وہ مظلوم کے حق میں جاری ہو رہی ہو۔ بس سمجھ میں آیا تمہیں؟ تبرہ اللہ کو پسند ہے۔ بھائی حسین سے بڑا مظلوم کائنات میں کوئی نہیں، تو حسین پر ظلم کرنے والا ظالم، اس سے بڑا اللہ کو کوئی برا پسند نہیں۔ تو جتنا تبرہ حسین کے قاتلوں پر کرو گے اتنا اللہ کو پسند آتا چلا جائے گا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ یہ یاد رکھنا، میں نے کہا تھا نا آج پاکستان بننے کی تاریخ ہے۔ پاکستان ہے، یہاں پر یزیدیت کی نجاست کو باقی نہیں رہنے دیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ، یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کو یزیدیت کی نجاست سے پاک رکھیں گے۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر نوحہ، ہر مرثیہ تمہارے اجداد کا ظلم ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے، خدا کو کسی اور ظالم کی برائی، کسی اور کی برائی اچھی نہیں لگتی، لیکن ظالم کی برائی، اور وہ بھی حسین پر ظلم کرنے والے کی، اللہ چاہتا ہے بلند آواز سے کرو۔ تو اب تو جتنی مرضی FIR کٹا لے، جس آواز کو اللہ نے چاہا ہے بلند ہو، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لہذا توہین کا دامن، توہین میں نہ، توہین نہیں، لیکن ظالم کے خلاف احتجاج جاری رہنا چاہیے۔ اور حسین کا نوحہ اور مرثیہ تا قیام قیامت بدترین ظالموں کے خلاف آواز ہے، اور یاد رکھنا اس آواز سے زیادہ کوئی آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا میں نے عرض کیا بغض علی کی بیماری، یہ مسئلہ ہے، اپنا آپریشن کراؤ ورنہ ہلاکت کے علاوہ کوئی مرحلہ نہیں۔ اب یاد رکھیے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تمہیں واجب کیا ہے سوال کرو۔ کس سے؟ اہل ذکر سے۔ پس سوال کا جب مرحلہ ہے، میں عرض کر دوں کہ سوال، چونکہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حیات علمی میں علم کی ریپروڈکشن ہوتی ہی سوال اور جواب سے، لہٰذا ہمارے پاس بھی جو علم آیا ہے اس کا ایک بڑا حصہ وہ ہے کہ جو سوال و جواب کے ذریعے سے ہی آیا ہے۔ لہذا اب اگر میں اسی ٹاپک کو لے کر چلوں تو پھر بہت لمبا مرحلہ، اور میں وہ چاہتا نہیں، چونکہ میں نے آیت کے مطالب کو ایک منطقی نتیجے تک پہنچانا، لہذا بس آخری گفتگو سوال کے مورد میں کروں گا اور پھر آگے بڑھوں گا کہ کچھ سوالوں کی اہمیت کے پیش نظر بعض سوال جب کیے جاتے ہیں تو واقعاً سوال ایسا ہوتا ہے، یقیناً وہ سوال کرنے والے کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جب انہوں نے آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی خدمت میں آ کر سوال کیا تو سوال اتنا اہم اور اللہ کو پسند آیا کہ سوال پیغمبر سے کیا گیا، جواب اللہ نے دیا۔ بس بندہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ اگر آپ کا سوال اتنا قیمتی ہو تو خدا خود جواب دینے کے لیے آمادہ۔ لہذا 11 سے زیادہ مقامات، تقریباً 11 اندازاً مقامات ہیں کہ جہاں پر قرآن نے کہا ہے یسألونک، اے میرے حبیب یہ تم سے آ کر سوال کرتے ہیں۔ اب 11 مورد کیا ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، یہ اپنی جگہ ایک مفصل موضوع ہے، یہ نہیں چھیڑ رہا، صرف آپ کو بتا رہا ہوں الخمر والمیسر، نشے کے بارے میں سوال کیا گیا، یہ امپورٹنٹ موضوع ہے۔ خواتین کے مسائل کے بارے میں سوال کیا گیا، یہ اللہ کے نزدیک اہم موضوع۔ اہلہ کے بارے میں کیا سوال کیا گیا، اہم موضوع۔ سوال کیا گیا شہرہائے حرام، جو ماہ حرام ہیں ان میں قتال کا اہم موضوع تھا، اللہ نے جواب دیا۔ اسی طرح سے روح کے متعلق موضوع اہم تھا، اللہ نے جواب دیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربک۔ تو کچھ سوالات ایسے ہیں، اب میں نے آپ کے چونکہ موضوع پورا، لیکن میں خاص صحت آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں، اور پھر بات کو ختم کروں گا۔ لہذا سوالات کو جب قرآن نے ڈسکس کیا ہے تو ایک مقام سوال و جواب ایسا ہے کہ جو محیر العقول ہے، سوال و جواب ہوئے ہیں، اور ایسا مقام ہے کہ انسان جب ان سوال و جواب کو پڑھتا اور سنتا ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا
کہ سورہ مبارک کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے واقعات جمع کیے ہیں وہ سارے کے سارے محیر العقول ہیں، سارے عقیل۔ جناب ذوالقرنین کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات کا واقعہ، یہ سارے محیر العقول ہیں۔ میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر محفوظ، لیکن آج جس جگہ تک پہنچا کیونکہ واقعہ تقریباً آپ کے ذہن میں محفوظ، حضرت خضر اور موسیٰ کے درمیان جو کویسچننگ ہوئی ہے آپ اس سے واقف ہیں، میں نے صرف ایک مقام بساط کرنا اور تیزی سے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ واقعہ اللہ نے خاص طور پر قرآن میں ذکر کیا۔ اب جب ذکر کیا تو اللہ نے جناب خضر کا نام قرآن میں نہیں آیا، یہ روایات سے ہمیں پتہ لگا کہ قرآن نے کہا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ان دو بندے، یہ حضرت موسیٰ اور ان کے وصی تھے، یہ ملے جناب خضر سے، خضر کی تعریف کی اللہ نے، ہم نے اس کو رحمت عطا کی اور اپنی جانب سے علم لدنی عطا کیا۔ اب جس کو اللہ علم لدنی دے دے، جسے اللہ علم لدنی دے دے، کیا ہوا؟ اب قرآن کے الفاظ غور کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں حل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، ان تعلمنی مما علمت، کیا میں اس چیز میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، آپ کو فالو کر سکتا ہوں کہ جس چیز کی تعلیم آپ کو دی گئی ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں، اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے سے میرے اندر رشد پیدا ہوگا۔ تو حضرت خضر نے پہلے ہی مرحلے میں کہہ دیا لن تستطیع معی صبری، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور پھر کہا کہ کیسے کیف تصبر، تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ کیوں؟ اس سے کہ جو میرے پاس علم ہے ما لم تحط به خبرا، جو علم میرے پاس ہے تمہارے پاس اس کی خبر بھی نہیں۔ اب یہ پورا مقام اللہ نے بتایا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جناب خضر کے پاس جو باتیں ہیں، جو علم وہ رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ کو نہیں، پہلا مرحلہ، اور حضرت موسیٰ اتباع کر رہے ہیں حضرت خضر کی۔ اب یہ آیات سے واضح، اور میں چیلنج کر رہا ہوں پورے عالم اسلام کو کہ کوئی ایک آ کر یہ کہہ دے کہ یہ ترجمہ نہیں ہے۔ واضح الفاظ ہے، اتباع میں کر سکتا ہوں آپ کی کہ میرے اندر رشد دیں، مجھے آپ رشد دیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جناب خضر سے۔ حضرت خضر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جو مجھے معلوم ہے تمہیں اس کی خبر بھی نہیں۔ اب غور کیجیے گا، بس جو مقام میں نے پہنچانا ہے اب تک وہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب معجزہ، صاحب کتاب، صاحب شریعت، اولی العزم انبیاء میں سے۔ اب آپ جانتے ہیں اولی العزم ہونا نبوت اور رسالت کے درجات میں سے وہ درجہ ہے کہ جس کے بعد آخری درجہ رہتا ہے خاتم النبیین کا، یعنی اولی العزم اور خاتم النبیین کے درمیان کا کوئی درجہ بیان نہیں ہوا۔ پورا عالم اسلام اس پر متفق ہے۔ اب میں سارے عالم اسلام کو چیلنج کرتا ہوں اور یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ استاد افضل ہوتا ہے یا شاگرد؟ جس کا علم زیادہ ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے یا جس کا علم کم؟ جس نے رشد دینا ہو وہ افضل ہوتا ہے یا جس نے رشد لینا ہو؟ جس کی اتباع کی جائے وہ افضل ہوتا ہے یا جو اتباع کرے؟ تو عالم اسلام پورا مل کر یہ کہے گا نہیں بھائی، جس کی اتباع کی جائے وہ افضل، استاد افضل، رشد دینے والا افضل، علم زیادہ رکھنے والا افضل۔ اب اگر یہ افضل ہو گیا تو اب میں چیلنج کر رہا ہوں پورے عالم اسلام کو اور خاص طور پر اس منافق گروہ کو کہ جس کو حضرت امیر کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی، چیلنج کر رہا ہوں میں، چیلنج ہے میرا آپ کا۔ اب آ کر یہ بتاؤ کہ یہ خضر ہے کون؟ درجہ تو بتاؤ نا خضر علیہ السلام کا، اللہ نے تو بندہ کہہ کے چھوڑ دیا، اب تم طے کرو کہ یہ بندہ ہے کون۔ اگر امتی کہو گے تب بھی مسئلہ، کیسے ہو سکتا ہے امتی نبی سے زیادہ افضل ہو؟ نہیں ہو سکتا، بس یہ مرحلہ گیا۔ اب دوسرا مرحلہ نبی یا رسول ہو، تو نبی یا رسول جو بھی ہو سارا عالم اسلام متفق ہے جناب خضر اولی العزم نبی نہیں ہے، صاحب شریعت نبی نہیں ہے، صاحب کتاب نبی۔ تو اب بتاؤ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک کم درجے کا نبی اولی العزم نبی کا مرشد ہو جائے؟ رشد کا مطلب یہی ہے نا، حضرت خضر مرشد ہو گئے۔ ہاں وہ کہتے ہیں یہ پیر و مرشد جو ہے یہ حرام ہے،
پھر سے کہوں گا، تمہارا جب تک پیر و مرشد بنو امیہ رہے گا تمہیں قرآن اور اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس دن تم نے مرشد علی بنا لیا سب حل ہو جائے گا، پھر سب حل ہو جائے گا۔ ہاں اب حضرت موسیٰ کا مرشد کون؟ جناب خضر۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ کم درجے کا نبی مرشد ہو اور کم درجے کا زیادہ درجہ اولی العزم نبی اتباع بھی کرے اور مرید بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں پر آ کر پورا اسلام پھنس جاتا ہے۔ جالندھری صاحب بھی جب ترجمہ کر رہے تھے تو انہوں نے آگے رحمت کے آگے لکھا کہ یہ درجہ ہے، پہلے لکھا نبوت، پھر کنفیوز ہو گئے، کوما لگا کے لکھا ولایت۔ اور جس کو یقین نہ آئے جالندھری صاحب کا جا کے قرآن دیکھ لے، ہاں نبوت یا ولایت۔ اور میں سارے عالم اسلام کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر آپ کہتے ہو کہ حضرت خضر نبی ہیں تو پھر اللہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے ظلم کیا ہے کہ ایک مفضول نبی کو ترجیح دی ہے ایک افضل نبی پر۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر افضل ہیں تو پھر حضرت خضر کو صاحب کتاب و شریعت ہونا چاہیے تھا۔ پس عام نبی اولی العزم کا استاد مرشد نہیں ہو سکتا۔ آخری حل تمہارے پاس یہ ہے کہ تم یہ مانو کہ جناب خضر ولایت کے اعتبار، بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ولایت کا کوئی ایک درجہ ایسا پاسبل ہے کہ جو خاتم النبیین سے کم ہو، اولی العزم نبی سے، بس پاسبل ہے نا بھائی؟ قرآن نے کہا، میں نے تو نہیں کہا، قرآن سے جا کر پوچھ لو، اور بھی مقامات ہیں، کبھی موقع ملا ثابت کروں گا، لیکن آج صرف یہ مقام کہ اب یہ مقام کیا کہہ رہا ہے کہ خاتم النبیین اور اولی العزم کے درمیان میں کوئی مقام ہے۔ اب میں کہوں کہ اگر یہ ولی جناب خضر اولی العزم سے افضل ہیں تو کسی کو جرأت ہے کہ آ کے منع کر دے؟ بس یہ ولی اللہ کا اولی العزم نبی سے افضل، خاتم النبیین سے کمتر ہے، یہ ولی ہے۔ اب یہ ولی ہو کر اولی العزم سے افضل ہو سکتا ہے جس کو خاتم النبیین نے خود اپنی زبان سے سید الاولیاء کہہ کر پکارا ہے، جو خضر کا بھی مولا اور سردار ہے۔ تو جس سے جناب خضر افضل ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ افضل علی کیوں نہیں ہو سکتا؟ سید الاولیاء بطریق الاولیاء افضل ہیں، لہذا یہ بغض علی کی بیماری ہے، اسے نکالو۔ اور میں حکومتی اداروں سے بھی کہوں گا، ورنہ یہ تمہارے بھی دامن گیر ہو سکتی ہے۔ یاد رکھنا، تم نے جس جگہ پر اس منافق ٹولے کو سپورٹ کیا ہے، ہم تو حساب نہیں لے سکیں گے، قیامت میں تمہارے گلے میں آ جائے گی۔ علی کی دشمنی دنیا میں بھی مہنگی پڑتی ہے، آخرت میں بھی مہنگی پڑتی ہے۔ لہذا عزیزان حضرت خضر افضل ہیں، سوال و جواب ہوا، اس سوال و جواب نے ثابت کیا کہ جناب خضر کا درجہ افضل ہے۔ میں اس مرحلے میں نہیں جانا چاہتا، بس آخری مرحلہ، ایک سوال اور جواب کا مرحلہ ایسا بھی ہے کہ جہاں اللہ نے پورے سوال و جواب کے مرحلے کو قرآن میں ذکر کیا خاص طور۔ اب قرآن اگر توجہ دے تو یقیناً کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ بات موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی لفظ اضافی نہیں، کوئی حرف اضافی نہیں، کوئی آیت، کوئی واقعہ، کوئی بات اضافی نہیں۔ لہذا قرآن اگر کسی چیز پر کنسنٹریٹ کرے تو وہاں یقیناً کوئی نہ کوئی مقام تفکر اور تدبر ہے۔ اب جس قرآن نے ایک سوال اور جواب کے واقعے کو 1 سے 1.5 صفحے اور کئی آیات وقف کر دی ہوں، وہاں سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ واقعہ سوال و جواب کا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، سورہ مبارکہ بقرہ کو، جس کی وجہ سے بقرہ کہتے ہیں، بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ ہے۔ میں واقعہ تھوڑا سا دہرا دوں اور پھر آپ کو آگے بڑھاؤں۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ایک نوجوان مظلوم قتل کر دیا گیا، قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، اور اس کے قتل کی وجہ سے بنی اسرائیل کے درمیان ایک بڑی جنگ اور لڑائی ہونے جانے والی تھی۔ اب لڑائی جب تقریباً عروج پر پہنچنے والی تھی اور معاملہ لڑائی کا آغاز ہونے والا تھا، کچھ بنی اسرائیل کے لوگوں کو عقل آئی کہ بھائی پیغمبر بھی موجود ہے ہمارے درمیان، پیغمبر بھی موجود ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت میں واقعہ ہے، آپ دیکھ لیں۔
بس قرآن بتا رہا ہے بنی اسرائیل، پیغمبر کی امت بھی بنی اسرائیل جیسی، یہ پیغمبر نے کہا. تو کچھ لوگ ایسے تھے پیغمبر کے درمیان زمانے میں جو آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، پیغمبر کے پاس نہیں جاتے تھے. تو قرآن نے آیت نازل کر کے کی کہ تمہارے لڑائی جھگڑوں میں جب تک تم پیغمبر کو حکم نہیں بناؤ گے، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترے گا. لہذا یہاں کیا ہوا، آئے پیغمبر کے پاس، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ لڑائی ہونے والی ہے، مسئلہ یہ ہے قاتل نہیں مل رہا. وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ ان سے کہو ایک گائے لے کر اس کو ذبح کریں، اس کے بدن کا، گائے کے گوشت کا فلاں حصے کا گوشت لیں، اس مقتول سے مس کریں، یہ مقتول خود زندہ ہو کر بتائے گا میرا قاتل کون ہے. جہاں چلے جائیں، جس مرضی تفسیر کو اٹھا لیں، جو مرضی روایت اٹھا لیں، آپ کو مل جائے گا. اچھا گائے کا گوشت مس کرنے سے مردہ زندہ ہو جائے تو کسی کو مسئلہ نہیں، لیکن خاک شفا اس کا ہم ذکر کر دیں تو مسئلہ شروع. تو یہ مرض میں نے بتا دیا نا کہاں ہے پرابلم، بیماری کا نام بتا دیا آپ کو میں نے، وائرس ڈیٹیکٹ کر کے بتا دیا. لہذا غور کیجیے گا کیا ہوا جب یہ معاملہ ہوا. اب بات صرف اتنی تھی کہ گائے دو، ذبح کرو، اس کا وہ حصہ نکالو، مس کرو، معاملہ ختم. انہوں نے کیا شروع کر دیا، گائے دکھنے میں کیسی لگنی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، اسمارٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، فلاں مطلب عمر کتنی، فلاں، یہ بہت سارے عجیب و غریب سوال. اب جو سوال کرتے جا رہے ہیں اللہ جواب دیتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے فالتو سوالوں کا جواب نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دیا جتنے فالتو سوال کرو گے خود پھنسو گے. بھائی پیغمبر بھی بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے، نہیں سمجھ میں آتا. اور ہوتا کیا تھا، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد تسؤکم. اے صاحبان ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، ظاہر ہو گئی تو تمہیں برا لگے گا. اب بہت ساری جگہوں پر بھائی چپ رہتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، آ کے بار بار سوال کرتے، نتیجے میں نام علی کا آتا. پھر کہتے کہ پیغمبر نے علی کو ہر جگہ خود آگے کر دیا، تو میں ہی پوچھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن مرحلہ کیا ہے، مرحلہ عزیز منع کیا ہے قرآن نے ایسے فضول سوال کرنے پر. اب یہ ہماری احکام میں خاص طور پر عام سائیکی یہ بنی ہوئی ہے تو مولانا کے پاس جائیں گے سوال کرنے، ایک چھوٹا سا مسئلہ پیش آیا ہے، مثلا وضو میں یہ جگہ خالی رہ گئی، کیا کروں، کیا ہوگا. ہاں اب یہ پوچھنے گئے ہیں، ساتھ میں 8 یا 10 سوال اور پوچھ لیں گے جو مبتلا بے نہیں ہیں، جو پیش نہیں آئے. اب جب ان کے سوالوں کے جواب سنیں گے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. آخر میں آ کر کہتے ہیں مولانا کو نہیں پتا. یہ مولوی لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے میل بھیجی، ہاں انہوں نے کہا بھائی قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن تمہارے لیے آسان کر کے بھیجا ہے. کہنے مولویوں نے سخت کر کے پیش کیا. میں نے نیچے لکھ کے کہا، میں نے کہا یہ بتا دو آسان قرآن زندگی میں پڑھا کتنی مرتبہ ہے. خود قرآن پڑھتے نہیں ہو. قرآن مشکل ہماری وجہ سے نہیں ہوا ہے، قرآن تمہاری قرآن کی دوری کی وجہ سے مشکل ہوا ہے. قرآن سے رابطہ رکھو، قرآن آسان ہو جائے گا تمہارے لیے. لہذا الزام پھر کس کے اوپر، مولانا کے اوپر. یہ کنفیوز کر دیتے. وہ بھائی ہم نہیں کرتے. آپ کا جواب، یہ تہذیب سکھا رہا ہے قرآن. تہذیب سوال یہ ہے کہ جب آپ نے سوال کیا، جو آپ کو جواب دیا گیا اس پہ عمل کرو، ختم. یہ مت پوچھو. اب بہرحال ویکسینیشن کون سی لگواؤ، یہ والی، اچھا اس میں یہ مسئلہ، وہ والی. تو بھائی ویکسینیشن لگوانی ہے لگوا لو. اگر کسی نے کہہ دیا لگوا لو لگوا لو. جتنے سوال کرو گے تمہارے اپنے لیے مشکل. ہوا کیا، اللہ کے پاس جواب تھا، اللہ دیتا رہا جواب. آخر میں نتیجہ کیا نکلا، اس کا پورے بنی اسرائیل میں ویسی صرف ایک گائے تھی. اور اللہ نے سزا دی. جناب موسیٰ کو کہا اب جب یہ اس کی قیمت لگائیں تو اس کی قیمت یہ لگانا کہ اس کی قیمت اس گائے کی یہ ہوگی کہ ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا وہ سونا تم دو گے. وہ گائے یتیم بچے کی تھی. اللہ نے ان کی ضد کا نتیجہ اس کے فائدے میں ختم کیا. فضول کام اللہ کوئی نہیں کرتا. وہاں پر بھی اللہ نے کام کرنا تھا، لیکن ہوا کیا، وہ گائے جو کم پیسوں میں آ کر معاملہ حل ہو جاتا،
مثلا آج کل کے حساب سے 80,000 کی گائے اگر آ جاتی تو وہی گائے 80 کروڑ روپے میں آئی. نقصان ہوا کس کا؟ یہاں تک یاد رکھیے گا. دین یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب آپ نے سوال کیا جو جواب مل گیا اس پر عمل کرو. بس جتنا آپ اپنے لیے کنفیوژن ایجاد کریں گے اتنا مسائل آپ کے لیے سنگین ہوتے چلے جائیں گے. یہ تہذیب سوال ہے جو دین چاہتا ہے کہ فالتو سوال مت کرو، جو کہہ دیا اس پر عمل کرو. لہذا غلط کرو. مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے سوال کرو تو سوال پیدا ہونا چاہیے. تو اب خود یہ ایک سوال ہے کہ سوال پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے نا. مرحلہ یہ بھئی ہمارے اندر سوال پیدا ہونا چاہیے. کب؟ ان کنتم لا تعلمون. اگر تم لا تعلمون ہو تو سوال پیدا ہوگا. سوال پیدا ہوگا تو اہل ذکر پہ جاؤ گے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اندر سوال پیدا ہو رہا ہے یا نہیں. اگر میرے اندر سوال پیدا نہیں ہو رہا تو پھر پرابلم کہاں ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے. غور کیجیے گا. میں نے عرض کیا کہ سوال کا کام کیا ہے؟ علم کو ریپروڈیوس کرنا، علم کو بڑھانا. سوال کیا کرتا ہے؟ سوال آپ کے اندر علم کی طلب کو ظاہر کرتا ہے. مثلا آپ کے اندر پانی کی ڈیفیشنسی ہوگی تو کیا ہوگا؟ پیاس لگے گی. آپ کے اندر اگر کھانے کی ڈیفیشنسی ہوگی تو کیا ہوگا؟ بھوک لگے گی. آپ کے اندر اگر نیند کی ڈیفیشنسی ہوگی تو کیا ہوگا؟ نیند آئے گی. یہ سب کیا ہیں؟ علامات ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کے اندر علم کی کمی، لا تعلمون کی کیفیت پیدا ہوگی تو سوال خود بخود آئے گا، خود بخود پیدا ہوگا. پیاس کی طرح سے، جس طرح سے اب غور کیجیے گا، میں اگر مادی جسم رکھتا ہوں تو میرے جسم کی زندگی کی ضرورت کیا ہے؟ مادی غذا. اس مادی بدن کو زندہ رکھنے کے لیے مادی غذا چاہیے. اور روح مادی نہیں ہے، روح مجرد ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا کا نام ہے علم. لہذا اب ایک تقابل پیش کر رہا ہوں، غور کیجیے گا. انسان کا بدن زندہ اور رشد کرنے کے لیے غذا طلب کرتا ہے. تو غذا کے طلب کرنے کی کیفیت انسان کے رشد کے اعتبار سے مختلف ہے. چونکہ بچے تیزی سے رشد کر رہے ہوتے ہیں، تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر رشد و نمو ہو رہا ہوتا ہے، تو بچوں کے اندر غذا کی طلب بھی شدید ہوتی ہے. لہذا بچے بعض اوقات گروئنگ بچے جو ہیں کہ دن میں 3-3 4 مرتبہ غذا مانگ لیتے ہیں. اور مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، بہنیں ہماری پریشان ہو جاتی ہیں کہ اتنا کیوں کھا رہے ہو. پریشان نہ ہوں، یہ ان کے رشد اور تکامل کا دور ہے. محبت سے کھلائیں گی، صحت مند رہیں گے. جسم صحت مند ہوگا، عقل ذہن خود بخود صحت مند ہوگا، کیونکہ اب یہ رشد کر رہے ہیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے؟ جب رشد کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو بھوک لگتی ہے شدید. کھانا نہ ملے تو تلاش کرتا ہے، جاتا ہے، کبھی فریج میں گھسے گا، کبھی کچن میں گھسے گا، کبھی دربار، کہیں نہ کہیں سے کھانا ڈھونڈ کے نکالے گا، اس لیے کہ طلب اتنی شدید. لیکن جیسے جیسے رشد اور جسمی رشد، جسمانی رشد کم ہوتا چلا جاتا ہے، بھوک کی کیفیت آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. ایک وقت وہ آتا ہے جہاں پہ ضرورت کے حد بھوک لگے گی تو کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے. لیکن اگر یہی بندہ بیمار ہو جائے تو پھر اسے زبردستی کھلانا پڑتا ہے. اور زبردستی کی انتہا کیا ہے؟ زبردستی کی انتہا یہ ہے کہ یہ کومے میں چلا جائے. تو جب کومے میں چلا جاتا ہے تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈرپ لگا کے زبردستی غذا اس کو پہنچائی جاتی ہے. لیکن اگر مر جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کھلا نہیں سکتی. پھر آپ ڈرپ بھی نہیں لگا سکتے. ڈرپ لگا کے بھی اس کو غذا، کیونکہ جب مر جاتا ہے، غور کیجیے گا، بدن جب مر جاتا ہے تو اہم ترین علامت موت یہ ہے کہ بدن غذا کو طلب کرنا بند کر دیتا ہے. موت اور حیات پر اگر تفصیلی اسی طرح سے کوئی یعنی موقع رہا تفصیلی گفتگوؤں کا تو وہاں پر آپ کی یہ خدمت میں عرض کروں گا کہ زندگی کی یہ جو ہمارے ہاں آج کل مسائل زیادہ پیش آتے ہیں. ہم بندے کو لے جاتے ہیں وینٹیلیٹر، ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، وینٹیلیٹر بھی لگایا ہوا، آکسیجن بھی لگایا ہوا، دل بھی نقلی دھڑک رہا ہے، سب آپ کچھ نقلی کر سکتے ہیں. لیکن اگر بدن مر جائے
تو نقلی طور پر اس کو غذا نہیں پہنچا سکتے. لہذا ڈرپ اگر چلنا بند ہو گئی ہے تو وینٹیلیٹر چلتا رہے، آرٹیفیشل دل دھڑکتا رہے. ڈرپ اگر بند ہو گئی تو اس کا مطلب فارغ ہو گیا، اب زندہ نہیں ہو سکتا. لہذا اہم ترین علامت کیا ہے؟ غذا کو طلب کرنا. بدن زندہ رہے گا تو غذا کو طلب کرے گا. آپ یہ اسٹیجز سمجھ میں آ گئی؟ مردہ ہے تو کوئی غذا نہیں کھلا سکتا، کومے میں ہے تو زبردستی، مریض ہے تو دوا کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ، سالم ہے تو اپنے وقت پر کھائے گا. لیکن اگر رشد اور نمو کر رہا ہے تو خود اس کے پیچھے جائے گا. یہ اسٹیج سمجھ آئے؟ بالکل اسی طرح سے روح کی زندگی اور علم کا تعلق ہے. نیچے سے شروع کرتا ہوں. وہ روحیں جو مر چکی ہوتی ہیں، ہم بھی تماشا کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں بھی موجود ہے، یہ نہیں یاد، یہ فارغ ہو چکے. جہاں روح مر چکی ہو وہاں پر حق کا معجزہ بھی اس کو حق کی طرف نہیں لا سکتا. یہ میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، قرآن تاریخ گواہ ہے اس بات پر. اگر روح مردہ ہو جائے تو ہوتا کیا ہے؟ روح جہاں مردہ ہو وہاں پر پیغمبر کے ہاتھ پر کنکر تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جس کی روح مردہ ہو اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوگا. یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو مردہ ہوئے. انہوں نے معجزات دیکھے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کلمہ ان کی زبان سے جاری نہیں ہوا. جو روحیں قومے میں ہوتی ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ مستضعفین ہوتے ہیں، جن کو عقلی بحثیں، دلیلیں، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ نہیں سمجھا سکتے. ایک بڑا حصہ سوسائٹی کا ہمارا ایسا ہے. اس کو ڈرپ لگا کر زندہ رکھنے کی جو ضرورت ہے، اس ڈرپ کا نام معجزات اور کرامات ہے. یاد رکھیے گا، اولیاء الہی کے معجزات اور کرامت کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ سوسائٹی کا یہ جو طبقہ ہے جو روحانی قومے میں جا چکا ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ڈرپ لگائی جاتی ہے تاکہ یہ اس معجزے اور کرامت کی وجہ سے حق سے جڑے رہیں. اس سے زیادہ علم. بس یاد رکھے گا، اگر آپ حق کو پہچاننے کے لیے معجزے کے طلبگار ہیں تو آپ کی روح مریض ہے. اگر آپ کو حق دلیل سے سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر آپ کو حق قرآن اور روایات سے سمجھ میں نہیں آ رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں حق کی خاطر کوئی معجزہ ہو، تو اس کا اپنا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح بیمار ہے یا تو ہے. لہذا جتنی بھی یہ کرامات ہیں، اسی طرح سے بیمار روحوں کو بھی زبردستی لانے کے لیے اس طرح کے معجزے اور کرامات دکھانے پڑتے تھے ائمہ کو، تاکہ ان معجزات کے ذریعے سے یہ کم از کم حق سے جڑے رہیں. ہم اہل بیت کو حق ماننے کے لیے ان کے معجزات کے منکر نہیں ہیں. ہم معجزات سناتے ان کے لیے ہیں کہ شاید کوئی بیمار روح غذا مل جائے اور پہنچ جائے. لہذا ہمیں معجزات کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے لیے ان بیمار روحوں کو. لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ وہ روحیں تو سالم ہیں سوسائٹی میں ابھی بھی ہے الحمدللہ، بہت ساری سالم روحیں ہیں. آپ ان کو دلیل دیں، آپ ان کو برہان دیں، آپ ان کو ثابت کریں، حق کو پہچانتے ہیں، قبول کرتے ہیں. لیکن وہ روحیں جو رشد کر رہی ہوتی ہیں، وہ روحیں کہ جو کمال کی طرف سفر کر رہی ہوتی ہیں، وہ بے چین روحیں ہوتی ہیں، وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہیں کہاں علم حاصل ہوگا، کہاں حق ملے گا، ہم وہاں جا کر وہ حق اور علم حاصل کریں. اب دیکھیں اصحاب پیغمبر میں اسی طرح سے یہ ہیں اصحاب پیغمبر، ایک گروہ اصحاب پیغمبر کا، حقیقی اصحاب پیغمبر کہ جن پر ہماری جانیں قربان ہوں، جن پر ہمارے بچے قربان ہوں، جن پر ہمارا مال قربان ہو، ہم قربان ہو جائیں. ان اصحاب کے اوپر ان کی تاریخ جا کر پڑھو. یہ وہ نہیں تھے کہ جنہوں نے پیغمبر سے آ کر مباحثے کیے ہوں، یہ وہ نہیں تھے جنہوں نے آ کر پیغمبر سے معجزے طلب کیے ہوں. اور ایک بہت بڑی پارٹی تو وہ ہے جو تلوار کی وجہ سے مسلمان ہوئی. بھائی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے. یہ وہ پارٹی نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کی روحیں پہلے ہی سے علم اور حق کی تلاش میں تھیں. لہذا ان کو جہاں حجت خدا نظر آئی، انہوں نے بغیر کسی دلیل کے اس کو قبول کیا اور ایمان لے کر آئے. لہذا جناب سلیمان کے ہاتھ میں حالات جا کر پڑھو، جناب سلیمان نے پیغمبر کو دیکھا، ایمان لے آئے. جناب ابو ذر کے حالات پڑھو، جس پر نماز اللہ نے اسلام آنے سے پہلے نازل فرمائی.
ان کے اوپر الہام فرمائی. ابو ذر وہ ہے شہ پیغمبر کے چہرے کو دیکھا خود بخود اسلام لے آئے. اب اس فہرست میں میرا قصور نہیں ہے بھائی, اس فہرست میں جتنے اصحاب پیغمبر کا ذکر کرتا ہوں وہ آخر میں سارے کے سارے وہ نکلتے ہیں جو بعد میں دنیا میں اصحاب علی کے نام سے مشہور ہوئے. بس میں ہمارا قصور نہیں ہے, یہ ہے اللہ نے رکھا, ایسے ہی رکھا ہے اللہ نے. سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ اصحاب جناب امیر ہیں, انہوں نے کہیں سوال نہیں کیا. اور ایسی ہی کیفیت آج بھی ان روحوں کی ہے کہ جو رشد و تکامل چاہتے ہیں, جو جوان روحیں ہیں, جو زندہ روحیں ہیں, جو اپنے لیے علم اور حق کی غذا کو تلاش کرتی رہتی ہیں. بس یہ وہ روحیں ہیں جو سارا سال مجلس عزا کی منتظر, یہ روحیں ہیں, یہ مجلس عزا کی منتظر ہوتی ہیں. یہ احسان ہے سید الشہداء کا ہمارے اوپر. میرے مولا نے صرف بدن کی غذا کا دسترخوان نہیں لگایا بلکہ اپنے فرش عزا کے ذریعے سے روحانی غذا کا دسترخوان لگایا ہے تا قیام قیامت. جہاں یہ دسترخوان بچھتا ہے بھوکی روحیں خود بخود حسین کی مجلس کو تلاش کرتی ہوئی فرش عزا پر آ کر بیٹھتی ہیں. پہلے ہم اپنی روح کی غذا حاصل کرتے ہیں, پھر حسین کریم اتنا ہے کہ پیٹ بھی بھر کے روانہ. یہ تو میرے مولا کا کرامت ہے, کریم ہے میرا مولا. روح کو تو غذا دیتا ہی دیتا ہے, میرا عزادار بھوکا گھر نہیں جانا سکتا. جتنا حسین کے نام پر علم بٹا ہے اتنا کسی اور کے نام پر نہیں بٹا, اور جتنے حسین کے نام پر خیرات کٹی ہے کائنات میں کسی کے نام پر نہیں کٹی. لہذا عزیزو, روح اگر زندہ ہے سوال ہونا چاہیے. اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, کل میرے ایک بچے نے مجھ سے آ کر سوال کیا, اور لازمہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں آتا اور پھر بعد میں کہوں آتا, یہ والا مرحلہ. بچے نے مجھ سے سوال یہ کیا تھا کیونکہ مجھے بچہ نظر نہیں آ رہا. وہ اس نے سوال یہ کیا تھا کہ مولانا حضرت آدم اور جناب حوا سلام اللہ علیہما اس جنت میں زمین میں آنے سے پہلے کتنی دیر رہے؟ تو کل میرے ذہن میں نہیں تھا, میں نے بچے سے معذرت کی, آج جواب دے رہا ہوں کہ جو روایات میں نے تلاش کی ہیں, 2 روایات ملی ہیں. ایک میں معصوم نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حوا دنیا کے ٹائم کے اعتبار سے 7 گھنٹے اور دوسری روایت کے مطابق 6 گھنٹے, بس اس سے زیادہ وقت جنت میں نہیں رہے. اور وہ بحث انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کبھی کروں گا. اس جگہ کے لیے حضرت آدم کو خلق نہیں کیا گیا تھا. پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا, آنا حضرت آدم نے زمین پر تھا لیکن اہل بیت کا ذکر زبان پر جاری کیا تھا. لہذا اللہ نے کچھ حد سے ریسٹ ہاؤس میں رکھا تاکہ اس کا انعام دیا جا سکے. وہ جنت جو ملی وہ اس لیے ملی تھی انعام کے طور پر کہ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ زبان حضرت آدم علیہ السلام پر جاری ہوا تھا. خوب, اب مرحلہ یہ ہے کہ انسان سوال کرے کب؟ جب لا تعلمون ہو. اب میں نے عرض کیا خلقت اللہ کیا کہہ رہا ہے, تم ہو گیا لا تعلمون شیئا. جب دنیا میں آپ ساری زندگی ہم لا تعلمون ہی رہتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. پھر کیوں کہا یہ عرض کروں گا کل انشاءاللہ. لیکن آج صرف ایک مرحلہ طے کرانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ سوچیں, ہم سمجھیں, کوشش کریں کہ لا تعلمون ہے کیا, یعنی ہم کیا نہیں جانتے. یہ بھی ایک سوال ہے, یہ بھی ان سوالوں میں سے جو ہم اپنی زندگی میں کبھی نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا, ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا. ہم جب بھی سوچتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ ہے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ تم یہ یاد رکھو کہ تم کیا نہیں جانتے. ہم سے کیا مانگا اللہ نے کہ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا نہیں جانتے. تو اب کیا نہیں جانتے؟ تھوڑی سی بھی دیر آپ سوچیں گے نا تو جواب آپ کا یہ ہوگا کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کیا نہیں جانتے. ایسا ہی ہے نا بھائی, کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے. اس وقت دنیا میں جتنے سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں, اگر صرف سبجیکٹس کی ہیڈنگز جمع کرنے بیٹھ جائیں تو کئی ہفتے لگ جائیں گے. صرف ہیڈنگز. دنیا میں جو کتابیں اس وقت لکھی جا چکی ہیں انسان کی
کیلکولیشن کے دائرے سے باہر نکل چکے. انسان نہیں گن سکتا, گن نہیں سکتا کتابوں کو کہ برسد انسان یہ کہے کہ میں یہ کتابیں پڑھ سکتا ہوں. یہ تو کتابی علم ہو گیا. اچھا, اتنی بڑی کائنات ہے, ابھی تک تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک ہے یا اور کتنی کائنات ہے, ابھی یہ نہیں پتا. اپنی ہی کائنات میں ابھی تک ہمیں کائنات کا سرا نہیں ملا. ہمیں نہیں پتا کائنات میں کتنے ستارے سیارے کیا چل رہا ہے, کچھ نہیں پتا. چلیں فوکس نیچے کر دیتے ہیں, کائنات کو چھوڑ دیں, سولر سسٹم میں آ جائیں, کچھ نہیں پتا. اور نیچے آ جائیں اپنی آپ زمین ڈسکور کر چکے ہیں. انسان ابھی تک پوری زمین بھی ڈسکور نہیں کرتا. زمین میں کیا چل رہا ہے کسی کو نہیں پتا, کچھ نہیں پتا, بہت کچھ ہمیں نہیں پتا. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں, اپنے شہر محلے سے ہوتے آ کر اپنی ذات پر آ کر سب چھوڑ دیں. میں ایک بندہ کم از کم یہ تو ہے نا میرے احاطے میں اپنے بارے میں کتنا جانتا ہوں, کیا جانتا ہوں. انسان بدن ہے, روح نفس ہے, عقل ہے, قلب ہے. نفس ہوتا کیا ہے, عقل ہوتی کیا ہے, قلب ہوتا کیا ہے, وہ کیا ہوتی کچھ نہیں پتا. چلیں وہ مشکل بحثوں سے بھی چھوڑ دیں, ظاہری بدن پر آ جاتے ہیں. بالکل بہت فوکس اور چھوٹا کر دیا. ظاہر یہ بدن کم از کم یہ تو ہمارے اپنے اختیار میں ہے نا, ہمارے کنٹرول میں ہے. ہاں ایسا ہی ہے. کتنا کنٹرول میں ہے یہ بدن, کتنا کنٹرول میں, کتنا فیصد بدن اپنی مرضی سے چل رہا ہے, کتنا میں خود چلا رہا ہوں. چلیں چلانے کو چھوڑ دیں. میرے اندر کیا چل رہا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ اپنے اندر آپ کے کیا ہو رہا ہے بتا سکتے ہیں؟ شوگر کتنی, کولیسٹرول کتنا, بلڈ پریشر کتنا, کوئی بتا؟ کچھ نہیں بتا. چل کیا رہا ہے کوئی نہیں بتا سکتا. چلیں اندر کے معاملات کو بھی چھوڑ دیتے, یہ بھی معاف. ظاہر بدن پر آ جائے بھائی, کم از کم یہ ظاہر بدن تو ہمارا ہے نا, سب سے زیادہ ہم اسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ہاں اسی کے آسائش کے اوپر, بہترین لباس اسی کو پہنا رہے ہیں, اے سی میں اسی کو سلاتے ہیں, نرم گدوں پہ اسی کو, ہاں اسی کی آسائش ہے نا ساری, کم از کم ظاہر ہے. سب سے زیادہ نوجوان پارٹی شیشے کے سامنے اپنے آپ کو, لیڈیز کا سیکشن نہیں چھیڑوں گا, وہ پتہ ہے مائنڈ کر جاتی ہیں. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, اگر خاتون اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہے, سج رہی ہے, ہر لہجہ عبادت اور ثواب ہے. اور اگر خدا نخواستہ نامحرم کے لیے تزئین کر رہی ہے, ہر لہجہ عذاب ہے, گناہ ہے. شوہر کے لیے سجو جتنا سجنا ہے. اب میں وہ بحث نہیں کرنا چاہتا, ورنہ بہت ساری گفتگو وہاں پر بھی ہے. خوب اس بدن جس کو ہم اتنا سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں, جس کو اتنا عزیز رکھتے ہیں, اس کے بھی ظاہر کو کتنا جانتے ہیں آپ؟ بدن کے ظاہر کو کتنا جانتے ہیں؟ چلو باقی جاننے کو چھوڑے, معلومات کو, سب سے چھوٹا حصہ کتنا فیصد بدن آپ اپنا ظاہر بدن ڈائریکٹلی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی میں علم کو بہت چھوٹے مرحلے پہ لے آیا ہوں. صرف ہماری ظاہری بدن ہمارا اپنا ہی, ہاں جس سے ساری زندگی ہم نے اسی کے ساتھ گزارنی, اس کا کتنا فیصد حصہ ایسا ہے جو ہم اپنی پوری زندگی میں دیکھتے ہی نہ دیکھتے ہیں, نہ دیکھنے کی ضرورت ہے, نہیں دیکھتے, ہمیں نہیں پتا کیا ہے. کم از کم بھی بہت چھوٹا کرتے تب بھی 30% حصہ ہماری بدن کا ایسا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے مستقیماً دیکھ نہیں سکتے. ایسا ہی ہے. اچھا, اس 30% میں جس کو ہم ڈائریکٹلی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, اس میں ہی ہماری اپنی معرفت اور پہچان کا سب سے اہم ترین عضو بھی شامل ہے. ہماری پہچان کس سے ہوتی ہے؟ ہمارے چہرے سے. اور ہمارا چہرہ ہماری باڈی کا وہ حصہ ہے جسے ہم خود اپنی آنکھوں سے ایسے ہی نہیں دیکھ سکتے. اپنے ہی چہرے کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ناک کا کچھ حصہ یا ہونٹ کے کچھ حصہ نظر آ جائے گا. اس سے زیادہ آپ اپنے چہرے کو خود اپنے چہرے کو انسان نہیں دیکھ. اور یہ معرفت کا ایسا عضو ہے, یہ ایسی معرفت کی چیز ہے کہ اسی کے ذریعے سے آپ کو, میرا نام ہے, کل میں بدل دوں نام اپنا تب بھی وہی رہوں گا. ہاں, پاس شناختی کارڈ پہ یا پاسپورٹ پہ نام آپ کا لکھا ہو, بلدیت آپ کی لکھی ہو, انگوٹھے کا امپریشن آپ کا ہو, گھر کا ایڈریس آپ کا ہو, سب آپ کا ہو, تصویر کسی اور کی لگی ہو, لے لیں گے آپ؟
آپ نے قبول بھی کر لیا، پولیس والے قبول نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے نا بھائی. آپ پولیس والے کو کہیں کیا فرق ہے، اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں میری بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی 1 ناک ہے میری بھی 1 ناک ہے. بھائی اس کی بھی شکل، اس کی شکل اور میری شکل میں کیا فرق ہے؟ غور کیجیے گا. تو یہی ہے نا، کل انسان کا چہرہ کیا ہے؟ ایک ماتھا ہے، رخسار ہے، تھوڑی ہے، ہونٹ، ناک، آنکھیں. تو یہی ہے نا کل انسان کی کل چہرہ یہی ہے. تو سب کے چہرے پہ یہی ہوتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا خدا کسے کہتے ہیں؟ جو چند انچوں کے اس چہرے کے اوپر اتنا تغیر پیدا کر سکتا ہے کہ اربوں افراد میں سملر افراد پیدا کرنا مشکل ہو جائے، اسے خدا کہتے ہیں. اتنے چھوٹے کینوس پر اتنا تنوع خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ خدا کا، یہ ہے خدا. اب غور کیجیے گا کہ اگر، اب جو جملے دے رہا ہوں بہت غور کیجیے گا، اگر دنیا میں آئینے اور ریفلیکشنز نہ ہوتے، اگر دنیا میں آئینے اور ریفلیکشنز نہ ہوتے، کیا ہوتا؟ آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے تھے. میں جتنا مرضی آپ کا چہرہ آپ کے لیے بیان کر دوں، آپ کو اپنا چہرہ سمجھ میں نہیں آئے گا. چہرہ پہچاننے کے لیے ضروری ہے کوئی آئینہ ہو، کوئی ریفلیکشن ہو. آئینہ اور ریفلیکشن ہوگا تو آپ اپنی معرفت حاصل، تھوڑا سا لفظ اور کرتے، آئینہ ہوگا تو آپ اپنی ظاہری معرفت، ابھی یہ حقیقی نہیں ہے، صرف ظاہری معرفت، اپنی ظاہری معرفت حاصل کرنے کے لیے جو انسان آئینے کے وسیلے کا محتاج ہے، آئینے کا وسیلہ اختیار نہ کرے، اپنی ظاہری معرفت حاصل نہیں کر سکتا. میں تعجب کرتا ہوں اس انسان پر کہ وہ اپنے خالق اور خدا کی معرفت کو بغیر کسی وسیلے کے حاصل کرنے کی جرأت کیسے کر لیتا ہے. جو اپنی ظاہری معرفت بغیر آئینے کے وسیلے کے نہ کر سکے، وہ خدا کی معرفت کی جرأت بغیر وسیلے کے کیسے پیدا کر لیتا ہے؟ تو وہ بہت کریم اور حکیم ہے. اس نے میری مادی ظاہری معرفت کے لیے مادی آئینے خلق کیے ہیں، لیکن یہ کائنات اس نے میری معرفت کے لیے نہیں، اپنی معرفت کے لیے خلق کی ہے. تو اس نے مجھے اس کا محتاج بنا کر بتایا کہ تو اپنی ظاہری شناخت کے لیے، اپنی ظاہری معرفت کے لیے جب آئینوں کا محتاج ہے تو مجھ تک آنے کے لیے بھی وہ آئینے تلاش. لہذا کریم ہے، لہذا غور کیجیے گا، لہذا کریم ہے، اس نے میری ظاہری مادی معرفت کے لیے مادی آئینے بنائے ہیں. اب وہ چونکہ خود نور ہے، اس نے اپنی نورانی معرفت کے لیے نورانی آئینے خلق کیے ہیں. بس اب غور کیجیے گا، غور کیجیے گا. اب یہ میرا قصور نہیں ہے کہ جب اس نے اپنی نورانی معرفت کے لیے نورانی آئینے بنانے شروع کیے تو ان کی تعداد اس نے 14 پر لا کر کیوں چھوڑ دی؟ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ نورانی آئینے اس نے بنائے ایسے ہیں، اگر تو نے تھوڑی سی دیر کے لیے بھی تیری آنکھ نے غفلت کر لی تو آئینے کو ہی خدا سمجھے. اگر آپ ذرا سی غفلت کر جائے، ذرا سی غفلت کر جائے، ہوتا ہے نا، آپ جس وقت سورج کو آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ذرا سی غفلت ہو جائے انسان اسی آئینے کو سورج سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اہل بیت یہ جانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اپنے کمالات کا تمام آئینہ بنا کر خلق کیا ہے. بہت سے لوگ غافل ہو جائیں گے، بس کمال
یہ تھی کہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اس نے خالق کے وجود کی حفاظت کی. لہذا یاد رکھے گا جس کسی نے بھی اہل بیت کو خدا کہنے یا بنانے کی کوشش کی اس نے اہل بیت کے ساتھ خیانت کی ہے. یہ امانت ہے ان کی کہ انہوں نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر خدا کی توحید اور خدا کی حفاظت کی. لہذا غور کیجیے گا ہماری حیثیت کیا ہے. ہماری کل حیثیت یہ ہے عزیزو کہ ہم جتنا جانتے جاتے ہیں اتنا ہم جانتے نہیں ہیں, اتنے ہم عالم نہیں بنتے, بلکہ ہماری کیفیت یہ ہے جتنا علم حاصل ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہم پر ہمارا جہل. بھئی ایسے ہی میں نہیں کہہ رہا, میں چیلنج کر رہا ہوں. دنیا میں جو بھی ریسرچ ہوئی ہے چیلنج کر رہا ہوں, آپ اس ریسرچ پیپر کو اٹھا لیں. ریسرچر آخر میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے اتنی تحقیق کی, یہ سب کچھ میں نے دریافت کر لیا, لیکن ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو کہ جاننے والا ہے. بس جتنا انسان عالم ہوتا چلا جاتا ہے, لا تعلمون کہہ کر اللہ نے جس کو مخاطب کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جتنا علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے عالم نہیں بنتا, اس کو اتنا اپنے جہل سے آشنائی. اب غور کیجئے گا, جتنا انسان اپنے اندر جہل, جتنا اس کا جہل شدید ہوتا چلا جاتا ہے, علم کی پیاس خود بخود اتنی شدید ہوتی چلی جاتی ہے. یہ پیاس شدید ہو جائے تو سوائے اہل بیت کے دروازے کے کوئی اور دروازہ نہیں ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بس ایک آخری مقام آپ کو دے رہا ہوں, غور کیجئے گا. بس میرا حال کیا ہے, میں عالم نہیں بنتا بلکہ مجھ پر میرا جہل آشکار ہوتا چلا جاتا ہے. اب میں جتنا جانتا جا رہا ہوں اتنا مجھے اپنے جہل کے بارے میں اندازہ ہوتا جا رہا ہے. تو آخری حد کیا ہے؟ آخری حد یہ ہے کہ میں لامحدود طور پر جاہل ہوں. آخری حد ہماری یہ ہے, آخری حد یہ ہے. اگر ہم نے کمال علم حاصل کر لیا, ہمارا کمال علم کیا ہوگا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں لامحدود طور پر جاہل ہوں. میں نے کہا تھا نا, آیت جہاں سے شروع کرو گے اہل بیت کے دروازے پر لے کر آئے گی. اب اگر لا تعلمون کا جہل, لا تعلمون کی کیفیت, اس کا جہل لامحدود ہے, اور اللہ نے اس سے کہا کہ تجھ پر واجب ہے کہ تو جا اور سوال کر اہل ذکر سے, تم مسلمانوں اب مجھے بتاؤ اگر یہ اہل ذکر اس کا علم محدود ہو, اس کا علم اگر محدود ہو جائے, اس کا علم اگر محدود ہو جائے, اس کا علم اگر محدود ہو گیا تو ایک وقت آئے گا کہ جب سوال کرنے والا اور اہل ذکر دونوں ہی جاہل ہوں گے, خدا کا بھیجنا لغو ہو جائے گا. بس خدا نہیں بھیج سکتا ایسے کے پاس جو خود جاہل ہو. بس آیت خود کہہ رہی ہے اگر تمہارا جہل لامحدود ہے تو اہل ذکر وہ ہونے چاہیے جن کا علم لامحدود ہو. دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی, میں تیزی کے ساتھ ایک مرحلہ طے کروں تاکہ گفتگو ایک جگہ تک پہنچے اور کل میں وہاں سے آگے بات شروع کروں. لہذا جس کا علم لامحدود ہے صرف اس کو حق حاصل ہے کہ وہ منبر پر بیٹھ کر یہ کہے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی, پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. اور کیجیے گا, ادعا کرنا اور ہے, ثابت کرنا اور ہے. تو ادعا کچھ لوگوں نے کیا, ان کے بارے میں کل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, کیوں کیا وہ بھی کل بتاؤں گا آپ کو. لیکن اصل سلونی کا دعوے دار میرا مولا. اب جب میرے مولا نے کئی مرتبہ یہ میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں, مولا کائنات کی توہین اور ظلم تھا یہ کہ جب میرا مولا کہہ رہا تھا پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو, تو جاہل کھڑے ہو کر اپنی داڑھی کے بال پوچھ رہے تھے کہ مولا سے وہ پوچھا جاتا جس کے وہ اہل تھے. تو اب مولا کا ایک شاگرد ہے, اور کبھی موقع ملا انشاءاللہ, اور امام اور مقام تعلیم ملائکہ اس عنوان پر میں نے گفتگو کی, تو پھر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. آج صرف عنوان سن لیں, امام اور مقام تعلیم ملائکہ. یہ جو ہم جن کو امام مانتے ہیں یہ عام نہیں ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے ملائکہ کو بھی تعلیم دی ہے.
اور واقعات آپ کے ذہن میں، لیکن اس کی تفصیلات کروں گا کہ جناب جبرائیل کہتے ہیں جب میں خلق ہوا، کیونکہ فرشتہ عقل محض تھا، جب خلق ہوا تو حیران تھا، عقل محض تھی، عقل حیران تھی، تحیر میں تھی، جب تک علم نہ مل جائے۔ اس عالم تحیر میں آواز آئی، آ گیا، میں آگے آ گیا، پوچھا تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ کہا انتا انتا انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ کہ اس عالم میں آواز آئی کہ یہ ادب جواب پروردگار نہیں ہے، تو پروردگار کے حضور میں ہے۔ جب تجھ سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں، تو تجھے یوں کہنا چاہیے کہ انت رب العظیم وانا عبدک الحقیر۔ تو پہلے مرحلے پر جبرائیل کا استاد امیر مولا کائنات جناب جبرائیل۔ اب اس شاگرد نے دیکھا اتنے جاہل مجمع میں کوئی میرے استاد سے اس کے حق کے مطابق سوال نہیں کر رہا تو سوال ادھورا نہ رہ جائے۔ اور کیجیے گا، ایک دن کیا ہوا، حضرت نے جب مسجد کوفہ میں اعلان کیا، کہا سلونی سلونی، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا علی، آپ نے کئی مرتبہ سلونی سلونی کہا، آج بتائیے جبرائیل کہاں ہے؟ بتائیے جبرائیل کہاں ہے؟ کہتے ہیں، روایت ہے، معتبر کتابوں نے ذکر کیا واقعے کو، کہ حضرت نے ایک مرتبہ سامنے، ایک مرتبہ پیچھے، ایک مرتبہ دائیں، ایک مرتبہ بائیں، اوپر نیچے، ایک نگاہ شش جہات میں ڈالا۔ بھئی مٹیریل ورلڈ میں ابھی تک میرے خیال سے تو 6 ہی جہات، ایسے ہی ہے نا، 6 جہات یعنی پوری مٹیریل کائنات۔ اب غور کیجیے گا کہ جب پوچھا گیا کہ جبرائیل کہاں ہے تو یاد رکھے گا، فرشتہ نور کی مخلوق ہے، وہ ہر شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے 2 نجس العین جانوروں کے۔ نجس العین اور عین نجاست میں نہیں آتا، باقی ہر شکل میں فرشتہ آ سکتا ہے۔ جن اس کے مقابلے پر آگ کی مخلوق ہے، تقریباً ہر شکل اختیار کر سکتا ہے، ایک معصوم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ چونکہ جن معصوم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے روایت میں آیا ہے کہ اگر خواب میں ہمیں دیکھو تو جان لینا کہ ہمیں ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ اجنہ ائمہ کی صورت اختیار نہیں کر سکتے۔ تیسرا مرحلہ کہ جن، آخری بات بس، کہ جن سب شکلیں بن سکتے، معصوم نہیں بن سکتا، اور کبھی بھی انسانی شکل میں کامل صورت میں نہیں آ سکتا۔ تفصیلات اس کی انشاءاللہ اپنی جگہ محفوظ۔ اب غور کیجیے گا، علماء نے بہت خوبصورت نقطہ دیا، کہا یہ جو حضرت 6 جہات میں ہر جہت میں ایک ایک نگاہ ڈال کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جبرائیل کہاں ہے، تو کہا کہ علی صرف 6 جہات میں نگاہ نہیں کر رہے، بلکہ ہر ایک نگاہ میں اس ایک ڈائمنشن کے اندر ایک ایک ذرے کو علی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جبرائیل ہے یا نہیں۔ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ گفتگو باہر آ جائے، وقت گزر چکا میرا۔ بس جو ایک نے اب 6 مرتبہ کتنے دیر لگی ہوگی؟ 6 سیکنڈ۔ جو 6 سیکنڈ میں پوری کائنات کا مطالعہ کر لے اسے علی کہتے ہیں۔ بس اب ہوا کیا؟ جیسے ہی مولا نے دیکھا اور اس کے بعد اشارہ کر کے کہا تو ہی جبرائیل ہے، تو تاریخ نے ایک واقعہ لکھا، اس کو آگے ہوگا، ایک عجیب بات ہوئی۔ کیا ہوئی؟ کہا جیسے ہی امام نے کہا تو جبرائیل ہے، اس نے اپنی نورانی کیفیت کی طرف پلٹنا شروع کیا، اس کے بالوں پر ظاہر ہونا شروع ہوئے، نور کی شکل اختیار کی۔ ایک مرتبہ یہ نور بلند ہوا، مسجد کی چھت پھٹی، جبرائیل اوپر چلے گئے، چھت دوبارہ مل گئی۔ میں کہوں گا یا جناب جبرائیل، یا جناب جبرائیل، یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چھت پھاڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کھڑکی دروازے بھی تو ہیں۔ لیکن شاید جواب یہی آئے کہ جناب جبرائیل یہ کہیں میں جتنا استاد کو جانتا ہوں اتنا منافقوں سے بھی، جتنا میں مولا سے واقف ہوں اتنا منافقوں سے بھی واقف ہوں۔ آج اگر میں دروازے سے چلا گیا تو بہت سارے بعد میں آ کر یہ کہیں گے شاید علی نے کسی کو تیار کیا۔ ایسا کام کر کے جاؤں گا کہ کوئی ذہن میرے استاد میرے مولا پر تہمت لگانے کی جرأت پیدا نہ کر سکے۔ لہذا نور میں تبدیل ہوا، چھت کو پھاڑا اور چلا گیا۔ میں کہوں کہ چھت کو پھاڑنا بھی شاید جبرائیل ایک جاتے جاتے اشارہ اور دے گئے۔ وہ اشارہ یہ تھا مسجد بھی اللہ کا گھر ہے۔ آج شاگرد اللہ کے گھر کی چھت پھاڑ کر جا رہا ہے تو یاد رکھنا اگر شاگرد مسجد کی چھت کو شک کر سکتا ہے تو استاد بیت اللہ
کی دیوار کو شک کر کے اندر شک نہ کرنا میرے مولا کے خانہ کعبہ میں آنے پر. لہذا دیدان من ان اہل ذکر کو لے کر، ان کی جماعت کو لے کر حسین کربلا میں آئے. لیکن کربلا میں جو قربانیاں لے کر آئے ہیں، اہم ترین قربانیوں میں سے قربانی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شہزادوں. 2 بیٹے اور محمد. اور ان شہزادوں کی کیفیت عجیب ہے. کیفیت یہ ہے کہ جب ہم مقاتل کا مطالعہ کرتے ہیں تو دونوں شہزادوں کی شخصیت کچھ دبی دبی سی محسوس ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پورے مقتل میں میری بیوی نے ہر ایک کا ماتم کیا ہے سوائے اپنے بچوں کے. خود میری بیوی نے ہمیں یہ تعلیم جناب زینب نے دی ہے کہ اپنے بچوں کو مت رونا جب تک حسین رہے، جب تک حسین کے بچے ہیں. لہذا جناب عبداللہ کو جب پتہ لگا، اس وقت تک قافلہ باہر جا چکا تھا. شدید بیماری کی حالت میں اپنے شہزادوں کے سہارے تک پہلا پڑاؤ امام نے کیا. آپ پہنچے اور پہنچنے کے بعد امام سے معذرت کی. کہا مولا میں معذرت چاہتا ہوں، اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکا، لیکن یہ 2 شہزادے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ میری جانب سے آپ پر فدیہ ہے تاکہ میں کربلا کی جو سعادت ہے اس سے محروم نہ رہ جاؤں. لہذا ایک میری جانب سے آپ پر قربان اور ایک جناب زینب کی جانب سے آپ پر قربان. لہذا یہ دونوں شہزادے ابتدا سے یہ جانتے تھے کہ ہم امام حسین اور ان کے بچوں پر قربان ہونے کے لیے آئے. لیکن مشکل کب بڑھی بچوں کی کہ جب انصار کی شہادت کے بعد امام نے اپنے بچوں میں سب سے پہلے جناب علی اکبر کو قربان کر دیا. جناب علی اکبر کا شہید ہونا تھا. بچوں کا امتحان سخت ہو گیا. دونوں شہزادوں کیا سخت ہو گیا؟ یہ سخت ہو گیا کہ ادھر ماموں اجازت نہیں دے رہے، ادھر یہ بچے جب خیمے میں آتے ہیں تو جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد تاریخ لکھتی ہے جب جناب زینب نے اپنے بیٹوں کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہا تم ابھی تک زندہ ہو. یہ یاد رکھیے گا کہ جناب زینب ایک بہت اچھی ماں ہیں. یہ یاد رکھنا جناب زینب کو اپنے دونوں شہزادوں سے محبت بہت تھی. اور آج ہم بیوی کو ان کے شہزادوں کو قرصہ دینے کے لیے جمع ہیں. بیٹی بیوی تمہارے بیٹے کہ جن کا گریہ تم نے نہیں کیا، جن کے لیے تم نے آنسو نہیں پائے، ہم آئے ہیں آپ کو آپ کے انہی شہزادوں کا قرصہ دینے کے لیے. جب بھی نگاہ پڑتی تم ابھی تک زندہ ہو. جب 2 یا 3 مرتبہ یہ ہو گیا نا، دونوں شہزادے آ کر امام حسین کے قدموں میں بیٹھ گئے. کہا مولا خدا کے لیے اجازت دے دیں، اب ہم سے برداشت نہیں. امام جتنی محبت جناب زینب سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت کھانجوں سے بھی کرتے ہیں. میرے مولا کے لیے بہت سخت تھا دونوں شہزادوں کو اجازت دینا، لیکن مولا کو سمجھ میں آ گیا کہ بچوں کی مشکل کیا ہے. جناب زینب برداشت نہیں کر سکی یہ بات. علی اکبر شہید ہو گیا، میرے بچے زندہ ہیں، یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا بیوی سے. لہذا حضرت نے دونوں شہزادوں کو تیار کیا، ایک کو حضرت عباس، ایک کو امام حسین، دونوں کو بھیجا. دونوں شہزادوں نے آ کر علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہاشمی خون رکھتے ہیں. دونوں نے مل کر ایسی جنگ کی کہ نقش کا پلٹنے لگا جنگ کا. تو ایک مرتبہ شور نے آواز دے کر کہا یہ علی کے نواسے ہیں، جب تک دونوں ساتھ رہیں گے ان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے. ایک بڑا لشکر لا کر حملہ کروایا. پہلے دونوں بھائیوں میں جدائی لا. بس عزادارو جب دونوں بھائی جدا ہوئے تو ایک تو ویسے بھی ضعیف کافی دیر سے جنگ کر رہے تھے، پھر دوسرا دل میں خیال ہے پتہ نہیں بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہو، پتہ نہیں دوسرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہو. بس اسی انداز میں جنگ کرتے کرتے اتنے زخم آئے شہزادوں کے بدن پر کہ بچے پھر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. جب زمین پر گرے نہ بھائی مرتبہ امام حسین کو آواز دی. امام حسین اور جناب عباس دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر پہنچے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ شہزادے جنگ کرتے ہوئے بہت دور تک جا چکے تھے. امام پہنچے، ایک کو ایک بھانجے کو حضرت نے اٹھایا، دوسرے کو جناب عباس نے اٹھایا. لیکن شہزادے اتنے زخمی تھے کہ راستے میں دونوں شہزادوں نے دم توڑ دیا. ایک حضرت امام حسین کی آغوش
حضرت امام حسین تعجب کر رہے ہیں صبح سے اب تک میں جب بھی جنازہ لے کر آیا زینب سب سے آگے ہوتی ہر جنازے کو وصول کرتی لیکن اب جب شہزادے آئے ہیں زینب نظر نہیں آ رہی ایک مرتبہ آواز دے کر کہا اماں فضا ایک مرتبہ جناب زینب کو بلا کر لائیے ارے ان سے کہیے شہزادے آئے ہیں جناب فضا ایک مرتبہ پہنچی جناب زینب کے خیمے میں دیکھا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے تڑپ تڑپ کر کے رہی ہے پروردگار زینب کی آبرو تیرے ہاتھ میں ہے ارے میں نے زہرا کو شکل دکھانی ہے پروردگار زینب کی قربانی کو قبول اللہ لعنت